قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ مائسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ بنو عبس کے ڈیروں پر تشریف لائے۔ ہم نے جمرہ اولا کے پاس پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ آپ اپنی سواری پر تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ ہمارے لیے اس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ ہم نے آپ کے متعلق اور موسم حج میں آپ کے دعوت دینے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں دعوت دینے لگے، لیکن ہم نے آپ کی بات نہ مانی۔ ہمارے ساتھ مائسرہ بن مسروق ابسی بھی تھے۔ وہ بولے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہم اس شخص کی تصدیق کرتے اور اپنی جائے قیام پر ٹھہرانے کے لیے انہیں ساتھ لے جاتے تو یہ عقل مندی کی بات ہوتی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کا دین غالب آ کر رہے گا، حتیٰ کہ دور تک ہر جگہ پھیل جائے گا۔ اس کی قوم نے کہا، تم ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے باز رہو، ہمیں ایسے کام میں نہ ڈالو جسے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اس سے گفتگو فرمائی۔ میسرہ نے کہا، آپ کی بات کتنی اچھی اور کتنی روشن ہے، لیکن اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو میری قوم میری مخالفت کرے گی۔ آدمی کی قدر و قیمت تو اپنی قوم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اگر وہ اس کی مدد نہ کرے تو پھر کون کرے؟ اجنبی تو کہیں دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ میسرہ نے ان سے کہا، ہمارے قافلے کا رخ فدق کی طرف کرو، وہاں یہودی رہتے ہیں، ہم ان سے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے۔ انہوں نے یہودیوں کی طرف رخ کیا۔ یہودیوں نے ان کے لیے توریت کا ایک جز نکال کر رکھا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ مبارک پڑھ کر سنایا۔ وہ امی اور عربی نبی ہوگا، اونٹ والے پر سوار ہوگا، ٹکڑوں پر اکتفا کرے گا، لمبا ہوگا، نہ پست قد، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے، اس کی دونوں آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، وہ ملے جلے سرخ و سفید رنگ کا ہوگا۔ اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی بات قبول کرو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم یہود اس سے حسد کرتے ہیں، اسی لیے اس کی پیروی نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی طرف سے کئی جگہ بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عرب کا ہر شخص ان کی پیروی کرے گا یا ان سے قتال کرے گا، تم ان کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ سب سن کر میسرہ بول اٹھے، اے میری قوم، بلا شبہ یہ معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، ہم حج کے موسم میں دوبارہ جائیں گے تو ان سے ملاقات کریں گے۔ وہ اپنے علاقے میں آئے تو ان کے آدمیوں نے ان کی یہ بات نہیں مانی، چنانچہ ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کیا تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اسی دن سے آپ کی پیروی کا حریص ہوں جب آپ نے اپنی اونٹنی ہمارے ڈیروں کے پاس بٹھائی تھی اور دعوت حق دی تھی۔ آپ مجھے تاخیر سے اسلام قبول کرتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا یہی فیصلہ تھا۔ جو جماعت میرے ساتھ تھی ان میں سے اکثر لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر مرے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ یہ سن کر میسرہ نے کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ میسرہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ بہت اچھے مسلمان بن گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی بڑی قدر و منزلت فرماتے تھے۔
بنو غسان کے ڈیروں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز میں بنو غسان کے ڈیروں میں تشریف لائے۔ وہ بڑی تعداد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ تم میری حفاظت کرو حتیٰ کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر ان میں سے ایک شخص بولا، اے میری قوم، اللہ کی قسم یہ وہی ہے جن کا عیسائی اپنی کتابوں میں تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے صرف ایک نبی آنا باقی رہ گیا ہے، اس کا نام احمد ہے، آؤ ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں، اس طرح ہم ان کے مددگار اور حمایتی ہو جائیں گے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ نبی وہاں تک غالب آئیں گے جہاں جہاں سواریاں پہنچ سکتی ہیں، ہم ان کی پیروی اختیار کر لیں گے تو ہمیں نہ صرف موت کے بعد بلکہ اس دنیا میں بھی شرف نصیب ہوگا۔ قوم کے دوسرے افراد کہنے لگے، اس طرح تو ہم عرب میں سے اس دین میں داخل ہونے والے پہلے لوگ ہوں گے، تمام عرب ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ بنو اسفر رومیوں کے بادشاہوں کو اس کی خبر پہنچے گی تو وہ ہمیں اپنے علاقوں سے نکال دیں گے۔ فی الحال ہم اس دین کو قبول نہیں کرتے، بس یہ جائزہ لیتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کا رد عمل کیا ہے، پھر جس دین میں لوگ داخل ہوں گے ہم بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلے شخص نے کہا، اے محمد، میرا قبیلہ آپ کے بارے میں میری بات ماننے سے انکار کرتا ہے، اگر یہ میری بات مان لیتے تو ہدایت پا جاتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ دل اللہ جل وجل ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں دوبارہ تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، ہمارے پیچھے جو لوگ موجود ہیں ہم ان کے پاس واپس جائیں گے، پھر آئندہ سال آپ سے ملاقات کریں گے۔ وہ لوگ واپس آئے تو ان میں سے ایک جماعت حارث بن ابی شمر کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، تم میں سے ہر شخص کو ان کی پیروی سے بچنا چاہیے، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو ملک شام سے میری بادشاہیت ختم ہو جائے گی اور ہر کر مجھے مورود الزام ٹھہرائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نذیر، بنو بقا، بنو حارث بن قعب، بنو عزرہ اور بنو حزامہ کو بھی دعوت دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی اور دعوت اسلام قبول نہیں کی۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔